بہادر شاہ ظفر کو دوم کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے اور وہ مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران کیسے بنے؟ السلام علیکم ہسٹوریکل جرنی کے معزز دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بہادر شاہ ظفر، جنہیں بہادر شاہ دوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے۔ وہ 24 اکتوبر 1775 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ تھا۔ وہ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ ہونے کے علاوہ ایک مشہور شاعر اور صوفی بھی تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے دور حکمرانی کو تاریخ میں اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، جو کہ انگریزوں کے خلاف پہلا بڑا عوامی بغاوت تھی۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام لال بائی تھا، جو ایک راجپوت خاتون تھی۔ ظفر کا ابتدائی زمانہ تعلیم و تربیت اور شاعری میں گزرا۔ انہیں حکمرانی کے لیے زیادہ تیار نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے مزاج میں نرمی، صوفیانہ خیالات اور ادب سے محبت کا رجحان تھا، جو انہیں ان کے دوسرے بھائیوں سے منفرد بناتا تھا۔ 1837 میں اپنے والد اکبر شاہ ثانی کی وفات کے بعد بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے۔ ان کی حکمرانی کا دائرہ صرف دہلی کے لال قلعے تک محدود تھا، کیونکہ مغلیہ سلطنت اس وقت برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اثر تھی۔ بہادر شاہ ظفر کو برائے نام بادشاہ کا درجہ دیا گیا تھا اور عملی طور پر تمام اختیارات برطانوی حکام کے پاس تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی حکمرانی کا سب سے اہم واقعہ 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ یہ جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظالمانہ پالیسیوں، بھاری ٹیکسوں اور مذہبی و سماجی دباؤ کے خلاف ہندوستانی عوام کی پہلی بڑی تحریک تھی۔ دہلی کے لوگوں اور باغی سپاہیوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما تسلیم کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں ان کی قیادت کریں۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے کمزور وسائل کے باوجود اس جنگ میں باغیوں کا ساتھ دیا۔ باغیوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کا بادشاہ قرار دیا۔ تاہم یہ کامیابی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ انگریزوں نے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ جنگ کے دوران ظفر کی قیادت محدود تھی، لیکن وہ ہندوستانیوں کے دلوں میں ایک علامتی رہنما بن گئے۔ جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں غداری کا مجرم قرار دیا گیا۔ انگریزوں نے لال قلعے میں ایک فوجی عدالت قائم کی، جہاں بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا۔ تو اس مقدمے کے دوران ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے سر تن سے جدا کر کے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ 1858 میں بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان سے جلا وطن کر کے رنگون برما بھیج دیا گیا۔ وہاں انہیں ایک چھوٹے سے مکان میں قید کر دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال انتہائی قسم پرستی میں گزارے۔ بہادر شاہ ظفر 7 نومبر 1862 کو رنگون میں وفات پا گئے۔ ان کی قبر آج بھی رنگون میں موجود ہے اور ہندوستانی عوام کے لیے ایک یادگار کے طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی زندگی اور ان کا کردار ہمیں ہندوستان کی تاریخ کے ایک اہم دور کی جھلک دکھاتا ہے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو عملی طور پر بے اختیار تھے، لیکن عوام کے دلوں میں ان کی محبت اور احترام تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ان کی علامتی قیادت نے ہندوستانی عوام کو انگریزوں کے خلاف متحد کیا۔ ان کی شاعری اور زندگی کی داستان آج بھی لوگوں کو انگریزوں کی غلامی کے خلاف جدوجہد اور آزادی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت ایک طرف ہندوستانی تاریخ کا المیہ ہے اور دوسری طرف ایک قومی ہیرو کی یادگار ہے۔